بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے۔ اس کے 70,000 بازو ہیں اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک جماعت موجود ہے۔ اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص اور بائیں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفیں موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اے فرشتو، اپنے سر اٹھاؤ، میں تم سب سے خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس سے بھی راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتو، گواہ ہو جاؤ، میں ان سے بھی راضی رہوں گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے یاسین شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملک یمن میں نے بعض صالحین سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے
تو قبر میں سے ایک گرجدار دھماکے کی آواز آئی اور اس قبر میں سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک نیک آدمی جو وہیں موجود تھا، انہوں نے اس کتے سے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو کون بلا ہے؟ وہ بولا، میں اس مسجد کا برا عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جو آواز آئی تھی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے؟ کہا، میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئی اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا اور مار کر نکال دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج و ایالدار ہوں، حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور ایجال کی شکایت کی، مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور ایال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے حاجت شدیدہ اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا اور وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا، تو ہر بار کہتا ہے نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ جب تم بچھونے پر جاؤ تو ایت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے کہا، چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے
3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ تبارک الذی ہر رات پڑھی خدا اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور ہم اس صورت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مانعہ کہتے تھے۔ رات کی تعریف غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رات کی تعریف غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیت پڑھا کرو؟ لوگوں نے عرض کی کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا کیا اس کی استطاعت نہیں کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو؟ یعنی جو سورہ تکاثر ایک بار پڑھے اس سے 1000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو؟ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی کہ تہائی قرآن کیوں کر پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا قل هو اللہ احد پوری صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت پوری صورت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔